ناظرین، جنوبی کوریا کے کچھ علاقوں میں کچھ پچھلے چند سالوں کے دوران عجیب سے واقعات رونما ہونے لگے تھے۔ ہوتا یہ تھا کہ رات کو صحیح سلامت بالکل آرام سے سب سوتے تھے، لیکن اچانک نہیں معلوم کہاں سے پورے گھر میں آگ لگ جاتی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا گھر آگ کی لپیٹ میں آ کر آگ کی نظر ہو جاتا تھا۔ 3 سالوں کے دوران ہونے والے ان واقعات کی تعداد 300 کے قریب ہو چکی تھی۔ جی ہاں، سارے ادارے پریشان تھے کہ آخر ایسا کیا ہوتا ہے۔ سڑکوں پر لگے ہوئے اسٹریٹ کیمراز اور دیگر CCTV کیمراز کے اندر بھی ایسا کچھ بھی نہیں آتا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ کہا جا سکے کہ آخر آگ کہاں سے لگتی ہے۔ لیکن یہ معاملات بڑھتے جا رہے تھے اور 3 سال کے دوران 300 گھر مکمل طور پر جل گئے، اور کئی ایسے گھر تھے کہ جو مکمل تو نہ جلے لیکن ان گھروں میں بھی کافی نقصان سامنے آیا۔ یہ بات حکومتی اداروں تک ایک عجیب منظر کے طور پر پہنچتی رہی، اور بہت سے ادارے جس میں پولیس، جس میں اور بہت سے ادارے اس میں شامل تھے، تمام تر تفتیش کرنے کے بعد پھر بھی کوئی چیز سامنے نہ آ سکی۔ تو آخر اس معاملے کے لیے ایک ہی حل تھا، وہ یہ تھا کہ اپنے اسٹریٹ کیمراز ہٹا کر بہت زیادہ پاور والے کیمراز کو لگا دیا گیا، اور بہت سے گھر ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنے طور پر اپنے گھروں کے اندر CCTV کیمراز لگا دیے۔ تو ناظرین، اسٹریٹ کیمراز کی پاور بڑھا دینے سے، تعداد بڑھا دینے سے کچھ فائدہ نہ ہو سکا، بلکہ یہ واقعات بڑھتے چلے گئے اور بہت سے نقصانات سامنے آتے چلے گئے۔ ان اسٹریٹ کیمراز سے تو کوئی فائدہ نہ ہو سکا، لیکن اس خوف کی وجہ سے وہ گھرانے جنہوں نے اپنے طور پر اپنے گھروں میں CCTV کیمراز لگا لیے تھے، ان میں سے ایک گھر کی ایک CCTV فوٹیج کے ذریعے سے اس مسئلے کے حل کی طرف پہلی امید ملی۔ اور اس فوٹیج کے اندر کیا تھا، یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ جی ہاں، اتنا بڑا نقصان، اتنے زیادہ اداروں کی تفتیش، اتنا لمبا انتظار، اور پورے 3 سال میں 300 گھر کے گھر پورے کے پورے آگ کی نظر ہو جانے کے بعد جو وجہ سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جنوبی کوریا میں پائی جانے والی نسل کی خوبصورت بلیاں جو گھروں میں رکھی جاتی تھیں، ان کو یہ عادت پڑ چکی تھی کہ وہ گھروں کے کچن میں گھس کر برنرز کو جلا دیا کرتی تھی۔ جی ہاں، اس CCTV کیمرے کے اندر جو چیز سامنے آئی وہ یہی تھی کہ وہ بلی کچن میں گھس کر اپنے پنجوں سے چولہوں کا برنر کھول دیتی تھی، اور جب آگ بھڑکنا شروع ہو جاتی تھی تو وہ بلی گھر سے باہر بھاگ جاتی تھی، اور تمام گھر والے سو رہے ہوتے تھے۔ اور یہ بات یاد رکھی جائے کہ وہاں پر اکثر گھروں کے اندر استعمال ہونے والی چیزوں میں لوہا اور لکڑی ہوتا ہے، سیمنٹ بہت کم استعمال ہوتا ہے یا فوم استعمال ہوتا ہے۔ فوم، لکڑی، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں آگ لگ جائے تو یہ آگ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، اس کو روکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک اور بات یاد رہے کہ جنوبی کوریا میں کچن اپلائنسز میں استعمال ہونے والے چولہے الیکٹرک اور ڈیجیٹل ہوتے ہیں، جو بہت آسانی کے ساتھ آن کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ فوٹیج دیکھنے کے بعد پالتو بلی کے مالکان کو یہ مشورہ بھی دیا گیا ہے کہ وہ آتش گیر اشیاء یعنی آگ پکڑنے والی اشیاء بشمول کاغذ اور کاٹن کے کچن تولیوں کو چولہے کے قریب سے ہٹا دیا کریں، کیونکہ جب آگ لگتی ہے تو تولیوں میں بہت جلدی بھڑک جاتی ہے اور یہی آگ آگے پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور ناظرین، اس کے بعد بہت سی فوٹیجز میں کچھ ایسی چیزیں بھی آئیں کہ جو یقیناً حیران کر دینے والی تھی۔ کئی فوٹیجز میں یہ آیا کہ بلیاں پانی کے نل کھول دیتی تھیں، اور جب وہ صبح اٹھ کے دیکھتے تھے تو اچھا خاصا پانی پورے ایریا میں پھیلا ہوا ہوتا تھا۔ اور یہاں ایک اور بات بتاتے چلیں کہ پالتو جانوروں اور بالخصوص بلیوں کی ان کارستانیوں اور گھریلو آتش زدگی کے واقعات کا مسئلہ صرف جنوبی کوریا میں ہی نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ یورپی ممالک اور امریکہ میں بھی پھیلا ہوا ہے۔ امریکہ میں بھی ہر برس بلیوں اور کتوں کی وجہ سے گھروں میں آگ لگنے اور نقصانات کے اس سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، جن کی تعداد سالانہ 2000 سے کراس کر جاتی ہے۔ امریکن ہیومن ایسوسی ایشن کے اعداد و شمار سے علم ہوتا ہے کہ صرف امریکہ میں پالتو جانور یعنی کتے بلیاں ہر سال 1000 گھروں کو پھونک ڈالتے ہیں۔ جنوبی کوریا میں آتش زنی کی ان کم و بیش 300 وارداتوں میں
कम से कम 100 वाकयात में घरों में आग मुकम्मल तौर पर भड़क उठी थी और मालिकात को मुकम्मल घर का माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा था। बाकी मानदा घरों में किचन के चूल्हों में अगरचे के आग भड़क उठी थी, लेकिन मालिकात बर वक्त घर पहुंच गए या उठ गए तो बहुत बड़ा हादसा पेश ना आ सका। 100 मालिकान का कहना है कि वो अपनी गैर मौजूदगी में अपने घरों की इंटरनेट कैमरों की मदद से अब निगरानी बहुत जरूरी समझते हैं और दफ्तरों में बैठकर उन्होंने जब अपने स्मार्ट डिवाइस की मदद से घरों के अंदर लगे हुए कैमरों का जायजा लिया तो इनको बिल्लियों की कारिस्तानियों का अंदाजा होने लगा। अब हम बहुत ज्यादा एहतियात करते हैं। तो नाजरीन, ये थी जनूबी कोरिया में लगने वाली पुरस्कार आग के पीछे पाए जाने वाली कहानी, और यकीन जानिए कि ये बहुत ज्यादा हैरान कुन थी जनूबी कोरियन आवाम के लिए। जनूबी कोरिया में शाया होने वाले अखबार द कोरियन हेराल्ड की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि घरेलू आग की तफ्तीश करने वाले एक्सपर्ट्स की निगाह में यह नुक्ता मौजूद है कि आग ज्यादातर बिल्लियों की वजह से लगी। जब वो बावर्ची खानों में खाने की तलाश में घुसकर अजीबोगरीब हरकतें करती हैं और अपने पंजों की मदद से बिजली और गैस के चूल्हों के बटनों से खेलती हैं। घरेलू आग को बिल्लियों की कारिस्तानी करार देने वाले फायर डिपार्टमेंट के एहलकारों ने पालतू जानवरों के मालिकान को सर्दी के मौसम में मजीद एहतियात बरतने का मशवरा दिया है। कोरियाई फायर डिपार्टमेंट का कहना है कि तफ्तीशी रिपोर्ट में मजीद ये भी कहा गया कि आतिश जदगी या बिल्लियों की आतिश जनी के वाकयात में आधे यानी 53 वाकयात उस वक्त रोनुमा हुए जब घरों के मालिकान अपने घर से बाहर थे। लिहाजा जब मालिकान घर से बाहर जाने लगे तो उनको चाहिए कि जानवर को या तो बंद करके जाएं या फिर किसी के हवाले करके जाएं, वरना उनको नुकसान भुगतना पड़ सकता है। तो नाजरीन, ये थी जनूबी कोरिया में जगह जगह आग लगने के वाकयात के पीछे मौजूद वजह। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप इसमें कुछ दुरुस्तगी करना चाहें तो जरूर हमें कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।